بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پہلا نمونہ، جب عبداللہ بن سلام ایمان لے آیا۔ یہودیوں کے بزرگ علماء میں سے ایک مشہور و معروف عالم دین جس کا نام عبداللہ بن سلام اور یہودی قبیلہ بنی کنیکہ سے تعلق رکھتا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پہلے سال ایک روز عبداللہ بن سلام آپ کی نشست میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ اپنے موضع میں اس طرح کی چیزیں بیان کر رہے ہیں: اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو اور ان تک کھانا پہنچاؤ، اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر رہو۔ آدھی رات کو جب ساری دنیا سو جایا کرے تو اٹھ کر نماز شب پڑھو اور خداوند متعال سے راز و نیاز کرو تاکہ سلامتی کے ساتھ خداوند متعال کی بہشت میں داخل ہو سکو۔ عبداللہ نے دیکھا کہ آپ کی باتیں اچھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس نشست کا گرویدہ ہو گیا۔ اس نے اس میں شرکت کا ارادہ کر لیا۔ ایک روز عبداللہ نے مذہب یہود کے 40 بزرگ علماء کے ساتھ مل کر یہ طے کیا کہ ہم پیغمبر کے پاس جا کر ان کی نبوت کے بارے میں بحث کریں گے اور انہیں زیر کریں گے۔ اس ارادے سے جب وہ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے عبداللہ بن سلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: میں بحث کے لیے تیار ہوں۔ یہودیوں نے موافقت کی اور بحث و مناظرہ شروع کیا۔ تمام یہودی پیغمبر پر پیچیدہ سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ آپ ایک ایک کر کے ان کے جواب دیتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک روز عبداللہ بن سلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہا حاضر ہوا اور کہنے لگا: میرے پاس 3 سوال ہیں جن کا جواب پیغمبر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، کیا اجازت ہے کہ میں انہیں بیان کروں؟ عبداللہ نے سوال کیا: مجھے بتائیے کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ جنت کی خاص غذا کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ بیٹا کبھی باپ کے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابھی جبرائیل تمہارے جوابات خدا کی طرف سے لا رہے ہیں اور میں تمہیں بتاؤں گا۔ جیسے ہی جبرائیل کا نام درمیان میں آیا، عبداللہ نے کہا: جبرائیل تو یہودیوں کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے متعدد مقامات پر ہم سے دشمنی کی ہے۔ بخت نصر جبرائیل کی فوج کی وجہ سے ہم پر غالب ہوا اور شہر بیت المقدس میں آگ لگا دی وغیرہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سورہ بقرہ کی 97 آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے: جبرائیل جنہیں تم اپنا دشمن سمجھتے ہو وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، اور انہوں نے قرآن کو خدا کے اذن سے قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ وہ قرآن جو ان کتابوں سے مطابقت رکھتا ہے جن میں رسول خدا کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، وہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ فرشتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک سے دشمنی رکھتا ہے تو گویا وہ تمام فرشتوں، پیغمبروں اور خدا کا دشمن ہے، کیونکہ فرشتے اور پیغمبر سب کے سب خدا کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے جواب میں فرمایا: قیامت کی پہلی علامت دھوئیں سے بھری ہوئی آگ ہے، جو لوگوں کو مشرق و مغرب کی طرف لے جائے گی، اور جنت کی خاص غذا مچھلی کا جگر
اور اس کا اضافی ٹکڑا ہے جو نہایت ہی اچھی اور لذیذ غذا ہے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انعقاد نطفہ کے وقت عورت یا مرد کے نطفے میں جس کا نطفہ غلبہ پا جاتا ہے بچہ اس کی شبیہ ہوتا ہے۔ اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ گیا تو بچہ ماں کی طرح ہوگا، اور اگر مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ گیا تو بچہ باپ کی طرح ہوگا۔ عبداللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جوابوں کی تطبیق جب توریت اور انبیاء سابق کی خبروں سے کی تو یہ تمام جوابات صحیح ثابت ہوئے، جس کے نتیجے میں اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنی زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا۔ اس وقت عبداللہ بن سلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں یہودیوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں اور بہت ہی پڑھے لکھے شخص کا بیٹا ہوں۔ اگر انہیں میرے سلام قبول کرنے کی خبر ہو گئی تو وہ مجھ کو جھٹلائیں گے، لہٰذا ابھی آپ میرے ایمان کو پنہاں رکھیے تاکہ آپ یہ معلوم کر سکیں کہ یہودی میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرصت کو غنیمت جان کر کہ عبداللہ کا اسلام لانا مجادلہ اور آزاد بحث کے لیے خود ایک طرح کی دلیل بن سکتا ہے، چنانچہ عبداللہ بن سلام کو وہیں قریب میں پردے کی آڑ میں بٹھا دیا۔ یہودیوں سے گفتگو کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پیغمبر ہوں، خدا کو حاضر ناظر جانو اور ہوا و ہوس کو ترک کر کے اسلام قبول کر لو۔ جواب میں کہا گیا، دین اسلام کے صحیح ہونے کے بارے میں ہم بالکل بے اطلاع ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے درمیان عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ گروہ یہود، وہ ہمارا رہبر اور ہمارے رہبر کا بیٹا ہے، وہ ہمارے درمیان ایک بہت ہی پڑھا لکھا شخص ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اگر مسلمان ہو جائے تو کیا تم لوگ بھی اس بات پر تیار ہو کہ اس کا اتباع کرو؟ گروہ یہود، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ کو آواز دی۔ عبداللہ بن سلام پردے سے باہر لوگوں کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اے گروہ یہود، خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ جب تم جانتے ہو کہ وہ پیغمبر خدا ہے تو تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہودیوں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس کی تعریف کی تھی، مگر وہ اب اسے بدترین شخص اور ذلیل آدمی کا بیٹا بتانے لگے۔ آپ کا یہ طرز استدلال انتہائی عمدہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا منہ چھپانے لگے، لیکن در حقیقت وہ شکست کھا چکے تھے۔ عبداللہ بن سلام کے لیے اگرچہ اسلام اس زمانے میں بہت دشوار ثابت ہوا، لیکن وہ حقیقتاً اسلام لایا تھا، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ اس کا ایمان قبول کرنا بعد میں اور دوسرے ایمان لانے والوں کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک یہودی دانشور جس کا نام محیرق تھا، وہ بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔